لیکچر ہے ہمارا یہ حضرت لقمان کے بارے میں ہوگا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سورۃ لقمان ہے قرآن پاک میں، اور اس میں لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ حضرت لقمان کے بارے میں مختلف روایات ہیں، زیادہ تر روایات یہی ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، ایک نیک انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی۔ حکمت ہوتا ہے دین کی سمجھ بوجھ، کہ انسان کو دین کی سمجھ بوجھ آ جائے۔ تو حبشی تھے، حبشی میں کالا رنگ تھا اور بڑا ناک تھا، اونٹ ان کے بڑے تھے اور قد ان کا چھوٹا تھا۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں اس قسم کے اولیاء کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کالے رنگ کو بھی، اور ناک بھی چپٹا ہو اور قد بھی چھوٹا ہو اور پاؤں بھی بڑے ہوں، یہ ساری ان کے اندر تھی۔ اس لیے ایک دفعہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حبشی غلام سے فرمایا کہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو حقیر رنگ کی وجہ سے یا چھوٹے قد کی وجہ سے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، کہ 3 کالے رنگ کے بندے سارے انسانوں میں بہتر ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے بتایا حضرت لقمان کے بارے میں، اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان کا نام تھا مجہ، وہ تھے۔ یعنی اس طرح اصل چیز ہوتی ہے عمل، اور دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے لوکی سمجھن ہو۔ سلطان بہو صاحب فرماتے ہیں دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے لوکی سمجھن، یہ دل نہیں کالا ہونا چاہیے۔ رنگ تو اللہ نے تخصیص کے بنایا، مخصوص یعنی پہچان کے لیے بنایا، کسی کا کالا ہے، کسی کا گورا ہے، کوئی بڑے قد کا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے۔ اصل کیا ہے؟ تقویٰ۔ قرآن میں آتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تو حضرت لقمان جو ہیں ان کے بارے میں بہت ساری ان کی کوالٹیز ہیں، بہت ساری ان کی خصوصیات ہیں، اور بلکہ ایک دفعہ یہ بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، لوگوں کے پاس لوگ ان کے پاس بہت زیادہ آتے جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو وہی ہو نا حبشی جو جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، تو آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بات میں سچائی اور بیکار کاموں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے، بیکار کاموں سے پرہیز کرنے سے، اور زبان کی سچائی، بات کی سچائی۔ پھر کسی ایک اور موقع پہ کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، تمہارے پاس بھی لوگ آئیں گے، تمہاری بات سنیں گے، لیکن اگر تم اپنے اندر یہ کچھ چیزیں پیدا کر لو، وہ کیا؟ کہ آنکھوں کو حرام دیکھنے سے روک دو، زبان کو فضول باتوں سے روک دو، زبان کو جھوٹ سے روک دو، اور اس پیٹ میں حرام مال نہ جانے پائے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت